علی ایک مصروف انسان تھا۔ اس کے پاس اچھی نوکری تھی، بڑا گھر تھا، بڑی گاڑی تھی، مگر اس مصروف زندگی میں اس کے پاس ایک چیز کے لیے وقت نہیں تھا، اور وہ اپنی ماں تھی اس کی۔ علی کی ماں اکثر کہتی تھی، بیٹا کبھی میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیا کرو۔ علی مسکرا کر کہتا، امی ابھی بہت کام ہے، کسی دن آرام سے بیٹھیں گے۔ مگر وہ کسی دن کبھی نہیں آیا۔ یہ تو ایک ماں کی کہانی ہے۔ ہماری زندگی میں اکثر ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کو وقت دینا بہت ضروری ہوتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، چائے پینا، ایک ایسی چائے جو ٹھنڈی ہو جائے اور پتہ نہ چلے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسا نہیں کر پاتے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ، کامیابی کی طرف سے بھاگنا، یہ ہمیں اتنا آگے لے جاتا ہے کہ ہم اپنے وہ بہت ضروری رشتے اپنی زندگی میں بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جو وقت آنے پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے، اور پھر ساری زندگی اس پچھتاوے کے ساتھ جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنوں کو کھو چکے ہوتے ہیں اس دولت، اس کامیابی کے پیچھے۔ اسی طرح علی کو ایک دن ہسپتال سے فون آیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، جلدی ہسپتال پہنچو۔ علی یہ سن کر بہت پریشان ہوا، جلدی سے ہسپتال پہنچا۔ ماں کو بیڈ پر لیٹا دیکھ کر دل جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ شاید اس وقت علی نے بہت دعائیں بھی کی۔ ماں سانس آہستہ آہستہ لے رہی تھی۔ علی ماں کے پاس گیا اور گھبرا کر کہا، امی آپ ٹھیک ہو جائیں گی، فکر نہ کریں۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا مجھے تم سے صرف ایک خواہش تھی۔ علی جھٹ سے بولا، امی آپ جو کہیں گی میں کر دوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ماں ہلکا سا مسکرا کر بولی، بس کبھی میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لینا۔ کہنے کو تو یہ بس ایک چائے کا کپ ہے، لیکن جن کو وقت نہیں ملتا اپنوں سے، توجہ نہیں ملتی، وہ یہ ایک کپ کی قیمت بہت خوب جانتے ہیں۔ اور جو لوگ کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہوتا اس ایک چائے کے کپ کی قیمت کا۔ لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ اس چائے کے کپ کے لیے ترس جاتے ہیں۔ علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اسے یاد آیا کہ کتنی بار ماں نے یہی بات کہی تھی، مگر وہ ہمیشہ
مصروفیت کا کہہ کر ٹال دیتا رہا۔ اسے اس وقت افسوس ہوا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وقت کو پیچھے لے جائے اور اپنی ماں کو بہت سارا وقت دے، بہت ساری باتیں کرے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ماں خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے آ کر آہستہ سے کہا، ہمیں افسوس ہے۔ علی وہیں بیٹھا رہ گیا، جیسے صدمے میں چلا گیا ہو۔ اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ زندگی کی سب سے قیمتی چیز وقت ہوتا ہے۔ اس وقت وہ کامیابی، وہ دولت اس کے کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ اسے بس ایک ہی چیز یاد آ رہی تھی کہ میں نے اپنی ماں کو وقت نہیں دیا، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کیا، ان کے دل کا حال نہیں جانا، نہ ہی اپنے دل کا حال بتایا۔ اسے یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ دنیا کی ایسی کوئی طاقت، کوئی ایسی چیز وقت کو نہیں روک سکتی۔ کبھی کبھی انسان زندگی میں بہت کچھ کما لیتے ہیں، مگر وہ لوگ کھو دیتے ہیں جن کے لیے وہ سب کچھ کما رہے ہوتے ہیں۔ اور جن کے لیے وہ کما رہے ہوتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں اس سب کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں وقت چاہیے، ٹائم چاہیے، ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں ہوں اور خوشی اور غمی میں ساتھ ہو۔ یہی سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں مخلص رشتوں کے لیے، اور یہی سب چیزیں ہم نہیں دے پاتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ دولت سے ہم سب کچھ خرید لیں گے، دنیا کی ہر خوشی، لیکن جو مخلص رشتے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ ضرورت وقت کی ہوتی ہے، کہ انہیں وقت دیا جائے، ان کے ساتھ وقت گزارا جائے، کہیں بیٹھ کر ان کے ساتھ چائے کا ایک کپ پیا جائے، ان کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کی جائیں۔ یہی سب کچھ ہوتا ہے ان کے لیے۔ وقت گزر جانے سے پہلے ہی آپ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ کے جو قریبی رشتے ہیں، جو مخلص رشتے ہیں، انہیں دولت سے زیادہ، آسائشوں سے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں وقت دیا کریں۔ اللہ حافظ۔